اور قضیہ چل رہا ہے بھائی، اب تو ویسے ہی پاکستان کے تمام مسائل ختم ہونے کے ہیں، کیا وہ مطلب وقت قریب آ پہنچا ہے۔ کیا مطلب جی؟ با خاک نشینوں اٹھ بیٹھو نہیں مطلب کیا بھائی، کوئی مکمکا ہو گیا، دو بڑی قوتیں نہیں مطلب انقلاب لانے پاکستان کے کا لیے کیا پاکستان کے اکٹھی ہو مسائل کا حل ہو گئی۔ گیا یا ویسے ان کے بھائی اپنے مسائل کا حل ہو گیا؟ صاحب، دو بڑی قوتیں اکٹھی ہو کے شاہراہ انقلاب پر روانہ ہو چکی ہیں، اب بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نہیں تو اس سے کیا مطلب کیا خاک یہ نشینوں دنیا کے ہی لیے کیا بدل جانی خوشخبری ہے؟ خاک نہیں، خاک نشینوں کے لیے خبر یہ ہے کہ انقلاب آ جائے گا۔ انقلاب آ رہا ہے تو انقلاب کا تذکرہ کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ اچھا، کو خیر مشتاق مقدم۔ منہاج صاحب، ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس ملک میں جنرل پرویز مشرف ہوا کرتے تھے، ان کے ایک بہت ہی چرب زبان بڑے لاڈلے وزیر ہوا کرتے تھے، نام تھا ان کا شیخ رشید۔ دوسری طرف صداقت، بہادری اور رمانت کی واحد پہچان عمران خان ہوا کرتے تھے۔ وہ دونوں کردار کا غازی پروگرام میں بیدار ماضی۔ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تو کیا ٹھیک۔ ہوا وہ دیکھیے۔ یہ تو انہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے اور قیامت کھڑی کی ہوئی ہے، ان کا کوئی ہے کونسلر سارے ملک میں؟ اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے۔ اسے بہتر فیل ہی رہا ہوں، معمولی کپتان ہے، فیل رہا ہوں ہمیشہ۔ میں اللہ آپ کی دعا فیل رہا ہوں کرے۔ لیکن لیں جناب۔ لو جی، معمولی کفتان۔ اور دیکھیں، اب دیکھیں 2005 کا کلپ ہے یہ احمد میر صاحب کا، آپ دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے 2012 بنائے۔ وہ جو اکیلی سیٹ کا تانا ان کو دیتے تھے، وہ اب اپنی اکیلی سیٹ کو اشتہار آج آیا ہے، آئے ہائے ہائے خضر صاحب آئیے۔ روانگی جلوس، تازہ خبر آئی ہے، خضر ساڈا پائیے۔ وہ خضر آیات چلے گئے تھے نا، پھر جب مسلم لیگ میں دوبارہ آ نہیں گئے تو یہ ان تو کو یہ نہیں، سنو، اب 2012 ہے نا، تبدیلی ہے، اس وقت تبدیلی نہیں تھی۔ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی؟ اس کے پیچھے بھیا ایک سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ ابھی جب عمران بھائی پہ اٹیک کھیلا، مارا باؤنسر مارے خواجہ آصف نے اور چودھری نثار نے، تو اس کے ڈیفنس کے لیے بھائی صاحب کو خود آنا پڑا، 2-3 پریس کانفرنسیں کرنا پڑیں، ہر پروگرام میں بھی درمیان میں تو جانا چھوڑ گئے تھے نا، کہتے تھے کہ بھائی ہمارے بندوں کو لیا کرے، آپ جیسے دوسرے لوگوں کو لیتے ہیں، مجھے لینا تو اکیلے۔ اب دیکھا گیا اب اکیلے تو فیصل رضا عابدی بھی آتا ہے، شیدہ بھی آتا ہے، ٹھیک۔ تو وہ لیکن اب پھر اکیلے بھی آنا شروع ہو گئے بیچارے، اور چونکہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ جب وہ جس پروگرام میں آتے ہیں ریٹنگ ہو جاتی ہے، تو پھر مجبوری، جیسے سٹارز ہوتے ہیں، کرینہ کپور کو بلاؤ تو کیسے آئے گی؟ تو عمران خان بھی نخرہ اپنا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے محروم ہیں۔ بہرحال اب یہ صورت حوال یہ ہوئی ہے کہ اب عمران بھائی نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب مجھے بھی ایک اچھی زبان والا، مہذب اور شائستہ گفتگو کرنے والا شخص چاہیے۔ تو شفقت محمود سے کام نہیں بنا؟ نہیں، شفقت محمود تو ایک پڑھا لکھا، ٹویٹر کر دے گا، گفتگو کر لے گا، نہیں مشتاق صاحب آپ کی بات یہ وہ، یہاں تو وہ چاہیے نا جو بازاری زبان میں گفتگو کرے۔ اچھا، تبدیلی کے لیے بازاری زبان لازمی تبدیلی ہے؟ کے لیے بہت ضروری ہے نا عوام تک پہنچنا۔ اب دیکھو نا، ابھی تک کل حالانکہ یعنی ستو بھی بتانے پڑیں گے کہ کس کس نے پیے ہوئے؟ خود فریاد کی آ کے عمران بھائی نے۔ آج افتخار چودھری صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خط وط کا بھول کے فوری طور پر بلاتے خواجہ سے، وہ کہتے اوے انوکھے لاڈلے کو کچھ نہ کلین کوئی چٹ دے دیں۔ کینسر، ان کے کینسر اسپتال کو کچھ کا چپیڑ مارا گا، میں اپنی قادر ہو۔ خواجہ جی کا تو سر یہ وہ ہوا نہیں، اب بندہ چاہیے برابر کا۔ اب شیخ رشید کی شرائط پر ہی کہ وہ قلم دباتی رہے گی، ہائے ہائے، تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوں گے، جہازی خان کا کیا ہوگا؟ لیکن عمران خان لال حویلی جائیں گے۔ لال حویلی 13 اگست جو ہے وہاں پہ 9 بجے جو ہے لیاقت باغ کی طرف جائیں گے۔ پیچھے مقصد کیا ہے؟ راول پنڈی کی دونوں سیٹیں، حنیف عباسی والی اور دوسری شکیل والی، اس پہ شیخ صاحب خود لڑیں گے دونوں سیٹوں سے، سمجھ گئے نا؟ یہاں عمران بھائی تقاریر کریں گے۔ عمران بھائی کا عمران بھائی نے یہ نوجوان، ویسے ایک کہا کہ میں ایک تھوڑی سی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں حنیف عباسی والی سیٹ سے میں لڑ لوں۔ سر میری التجا سن لیں، آپ نہ کریں ایسے۔ عمران بھائی جو ہیں خود لیڈر آف دی اپوزیشن نثار کے ساتھ لڑیں گے اس سیٹ پہ جہاں سے ابھی کیپٹن صفدر ہے نا۔ ہاں ہاں، نثار بھی 2 سیٹوں سے لڑتے ہیں نا، ایک تو چکری ابائی سے، دوسرا یہ جو علاقہ کلر ہے، سیدہ والا یہ یہاں غنی ہاں، آباد اور کا یہاں والا پہ تک۔ جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب نے سنا ہے پہلے ہی کوئی ووٹ نہیں، وہ شوٹ آج بھی کل بنوا وہ رکھے بنوائے ہیں۔ تو تھے، لیکن یہ نہیں جو تو ہے نا، شیخ صاحب کو گھر کس نے دیا ہوا ہے؟
जीप शीट किसकी है, वो दे दिए वापस। तो वापस होता रहता है ना, लेना देना चलता रहता है। लेकिन चौधरी निसार के खिलाफ इमरान खान लड़ेंगे तो रावलपिंडी शहर जैसे अमेरिका वाले आउटसोर्स करते हैं ना अपने वो आईटी, ये शीदे को दे दिया कि फर्जंद पाकिस्तान, जो पहले फर्जंद रावलपिंडी हुआ करते थे, अब दोबारा फर्जंद बावड़ा बाजार हो जाएंगे। अब अकेले जो हैं रावलपिंडी की तीनों सीटें, जिसमें एक पे इमरान खान। एक सरगोदा से कॉलर है, उनकी बात सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आसिफ बात कर रहा हूँ बेरत से। जी आसिफ भाई। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इमरान खान कहते हैं कि मैं इंकलाब लेके आऊंगा, उसके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, चंद एक कैंडिडेट है। ये अभी शेख रशीद साहब 13 अगस्त को जा रहे हैं ना, तो ये कैंडिडेट तो हो गए। शाह महमूद कुरैशी कैंडिडेट हैं, जावेद हाशमी कैंडिडेट हैं, अलीम खान कैंडिडेट हैं, मियां अजहर कैंडिडेट हैं, खुर्शीद कसूरी कैंडिडेट हैं, आसिफ अहमद अली, सरदार आसिफ अहमद अली कैंडिडेट हैं। ये सारे मिला के 20 सिंध में अभी वैसे नहीं कोई मिला, लेकिन अल्लाह करे तब्दीली शायद सिंध में ना है, पंजाब में जो अपने देखे वाले लोग हैं उन्हीं से ही करें। और बलूचिस्तान में सबसे आगे को भी तो 1985 से भुगत रहे हैं, और 41% तो अमरीकनों ने कहा बलोचिस्तान इनके साथ है। सरदार अताउल्लाह महंगल की जमानत जब्त करवा देंगे उनके मुकाबले में खड़े होकर। महमूद खान अचकज़ई फारग। मुझे तो खतरा है कि कहीं अल्लाह ना करे कि खैर बख्श मरी साहब आ जाए, उनको ना नहीं। खैर वो उसमें इमरान भाई बड़े खुश नसीब हैं कि खैर बख्श मरी तो चूँकि इंतखाबी सियासत नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो जरा इतना, अगर खुदा न खास्ता तो उन्हें भी हरा देंगे। क्या उनकी जमानत जब्त हो जाए कोलू से। इन्हें पंजाब तो अपना देखा वाला है ना, यहाँ पे नौजवान जाइए इन्हें शेख रशीद जैसे जो 1985 से हैं, इन्हीं के जरिए तब्दीली ले आएंगे, ये बिगड़े हुए लोगों को ठीक कर देंगे। जो महरूमी है ना, जहाँ पे नई क़यादत नहीं आ रही, वो है सिंध। अच्छा, मैं वो है बलोचिस्तान, अबू धाबी से कॉलर है। अबू धाबी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने सुना है कि शेख रशीद साहब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा पहले हमने टीवी पे जो देखा था कि इमरान खान और शेख रशीद एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। नहीं सर देखें, एक मिनट आप नहीं, एक मिनट मेरे भाई, आप तस्सीह फरमा लीजिए। खुदा न खास्ता शेख साहब जम नहीं हो रहे, वो वही रहेंगे जैसे सर सिकंदर हयात की यूनियनिस्ट पार्टी होती थी, लेकिन वो मुस्लिम लीग में भी थे। वो 1940 में करारदाद पाकिस्तान थी, उसमें भी थे, लेकिन पंजाब असेंबली में बतौर यूनियनिस्ट बैठते थे, वैसे मुस्लिम लीग में भी थे। वो देखो ना इनकी चालाकी है, अवामी मुस्लिम लीग रखेंगे कि जब इलेक्शन हो गए तो मजीद निज़ामी साहब की कोशिशों से अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, सारे मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाने का मौका मिले। नवाज शरीफ साहब को तो ये अपनी अकेली तनहा अवामी मुस्लिम लीग भी उसमें चले जी, बात ये है कि ये नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये तो इमरान खान का नौजवानों का वोट भी एक्सपोज हो रहा है। चले लोगों का पता नहीं इमरान खान साहब को कौन मशवरे देता है कि इमरान खान की जरूरत हो गई, अच्छी भली उनकी अब ख्वाजा आसिफ को कौन ललकारेगा? ख्वाजा आसिफ को शेख रशीद ललकारेगा। तो शेख रशीद इमरान खान का लेवल नहीं, ऑक्सफोर्ड, यू सी ही डजंट स्पीक। हाज़रीन से चाहते हैं इसी पे इजाजत जाने से पहले हमारा